نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے اس فانی دنیا میں، اس عارضی دنیا میں، عارضی زندگی میں ہمیں ایک اور صبح عطا فرمائی اور اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اب الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قرآن کریم کی چند آیات کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ درس قرآن کے اس سلسلہ میں آج سورۃ التوبہ کا 11واں رکوع انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، اور خوش ہوئے وہ لوگ جو بیٹھے رہے، پیچھے رہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود، یعنی جنگ تبوک میں، جس کا ذکر ہم پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے برعکس جب پیچھے رہ گئے تو اس بات پر وہ خوش ہوئے کہ جہاد پہ نہیں گئے۔ یعنی جیسے جو بندہ دل سے کوئی کام نہ کر رہا ہو، دل سے ایمان نہ لا رہا ہو، تو پھر وہ جب کسی نیک کام سے فرض کریں وہ بچ جائے، اس کے دل کے اندر وہ ایمان کی طاقت نہ ہو، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا۔ اس کی ایک میں آپ کو ادنا سی مثال بتاؤں کہ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو بھی احساس نہیں ہوتا نماز کا، انہیں احساس نہیں ہے عبادات کا، تو ان کو اگر شوق ان کے اندر پیدا نہ کیا جائے، تو اگر زور زبردستی فرض کریں، انہیں پتہ نہ کہ بڑے موجود ہیں اور انہوں نے زبردستی بھی نماز پڑھا دینی ہے، تو وہ پڑھ تو لیں گے، تو جب بڑے موجود نہیں ہوں گے یا ان سے وہ چیز ٹل جائے گی نا، تو پھر خوشی ہوتی ہے کہ لو آج نہیں پڑھنی پڑی۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے نا اس نیکی کا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی برکت ہے، اس میں کتنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یعنی جیسے کوئی نیک کام نہ کرنا پڑے تو بھی خوش ہو بندہ کہ اچھا ہوا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ قدر ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو منافق تھے ان کو کہاں ایمان کی قدر تھی، کہاں ان کو پتہ تھا؟ وہ خوش ہو رہے تھے اس بات پر کہ ہم نہیں گئے، کوئی بہانہ جو کیا وہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، جو بہانے کرتے رہے وہ چل گئے، پڑھا نا ہم نے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قسمیں کھا کھا کے بھی یقین دلائیں گے کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں گئے، اور محبوب آپ جو ہے وہ ان کی باتیں سن لیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ خوش ہوں گے، خوش ہوئے۔ وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ان کو کراہت آئی اس بات سے، یعنی ان کے لیے بہت بھاری کام تھا، ان کے لیے یہ بڑی ایک
نعوذ باللہ کو مصیبت کی بات تھی کہ اب ہم مال بھی دیں گے، اپنی جانوں سے بھی ہم جہاد کریں گے، یعنی ظاہر ہے جنگ میں جو ہے وہ جان بھی جا سکتی ہے، مال تو پہلے ہی لگا لیا ہوگا، تو ان کو اس بات سے کراہت تھی۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ نہ نکلو اس گرمی کے اندر، بہت سخت گرمی ہے، مطلب کھجوریں بھی پک گئیں، فصل بھی تیار ہے ساری، ان کے سال بھر کا سارا یہی آزمائش تھی غزوہ تبوک کے اندر، اور دوسری طرف یہ تھا کہ گرمی کا موسم تھا، اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ لشکر بہت بڑا تھا رومیوں کا جن کے خلاف نکلنا تھا، تو ایک ویسے ایک ڈر، اور یہ بھی تھا پتہ منافقین کو کہ جیت ہی نہیں سکتے، تو مال بھی نہیں ملنا، جو مال غنیمت کی صورت میں ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، ایک طرف گرمی بہت، اب انہوں نے ایک دوسرے کو اندر ہی اندر یہ کہنا شروع کیا نہ نکلنا، بڑی سخت گرمی ہے، مر جائیں گے ہمیں کیا فائدہ، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہونا، انہیں ایمان کی لذت ہی نہیں پہنچی تھی نا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمان کی قدر کیا، تو انہوں نے گرمی کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اس کے جواب میں بھی ایک گرمی کا ذکر کیا، کہنے لگے نہ نکلو بہت گرمی ہے، کل اے محبوب ان سے فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، جو جہنم کی آگ ہے، جو گرمی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، اس دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہو، اس دنیا کی تو تم اس دھوپ سے اور گرم موسم سے تو ڈر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، لو کانوا یفقہون، اگر کاش وہ کچھ سمجھتے۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو آدم جس آگ کو جلاتا ہے، یعنی اس آگ کی حدت سے ہم سب واقف ہیں، کھانا بھی اسی پہ پکتا ہے اور بہت سارے کام ہم اس سے لیتے ہیں، اس آگ سے بڑی منفعت حاصل کرتے ہیں، ایندھن کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس قدر شدید ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگ چھوئے۔ سخت سردی میں جب آگ ہمیں راحت پہنچا رہی ہوتی ہے، آگ ہمیں راحت دیتی ہے، اس وقت بھی ہم تھوڑا دور بیٹھ کے اس کو سینک رہے ہوتے ہیں، جسم کے اوپر ہم اس کو لے نہیں رہے ہوتے، صرف اس کی حدت اور اس کی حرارت سے اپنے جسم کو تقویت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ایک راحت پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہم اس آگ کو چھو نہیں رہے ہوتے، یا وہ آگ اپنے بدن سے ہم اس کو مس نہیں کر رہے ہوتے، پھر بھی زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا جسم جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا، تاب نہیں لا سکتا کہ آگ اس جسم کو چھو لے، اور اگر چھو لے تو پھر وہ کس طریقے سے جلا دیتی ہے، کس طریقے سے جلائے گی کہ انسان کی جو ہے نا وہ اصل حیت مسخ ہو جاتی، چہرہ مسخ ہو جائے گا، اس کا جسم جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ اس دنیا کی آگ کی بات ہے جس کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، روزمرہ کے استعمال میں بھی رہتی ہے، آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو آدم جس آگ کو جلاتے ہیں، وہ آگ کہتے ہیں جہنم کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو آگ ہے یہ ابھی صرف ایک حصہ ہے 70 حصوں میں سے، یعنی وہ 70% زیادہ شدید آگ ہوگی جہنم کی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس دنیا کی گرمی سے ڈرتے ہو اور جہاد پر نہیں نکل رہے، نیک کام کے لیے نہیں اٹھ رہے، تو تم یہ دیکھو کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، اگر اس سے موازنہ کریں تو پھر یہ دنیا کی آگ تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، پھر انسان اس دنیا کی آگ سے، یعنی گویا دنیا کی اس تپش سے، دنیا کی اس حرارت سے کبھی خوف زدہ نہ ہو جب اس کے پیش نظر جو ہے وہ آخرت کی آگ ہو۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف میں روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے اللہ نے اس کو 1000 سال جلایا، حتیٰ کہ یہ سرخ ہو گئی، 1000 سال جلتی رہی، پھر سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 سال اس کو بھڑکایا حتیٰ کہ یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور اس کو بھڑکایا تو پھر یہ سیاہ ہو گئی، اور اب یہ آگ جو ہے اسی لیے وہ سیاہ اور تاریک ہے، یعنی ہزاروں سال رب کریم نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں نا پھر ہمیں اسے ڈرنا چاہیے۔
ڈرنا چاہیے نا. پھر ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا، اور آخرت پر بھی یقین ہو، اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے، یوم آخرت پر بھی یقین ہے. تو اس جہنم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہی اس لیے نا کہ عبرت پکڑی جائے. تو دنیا میں جب کبھی یہ بہت سخت شدید گرمی کے موسم آتے ہیں، انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، بددل ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو یقین مانے اگر اس آخرت کی آگ کے بارے میں سوچا جائے، آخرت کی حرارت کے بارے میں سوچا جائے نا، تو انسان ایک دم تسلی میں آ جاتا ہے کہ اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں. اور یہ دعا کر لیا کریں، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ دنیا میں جو حدت اور شدت حرارت ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ اس کے صدقے، اس کے بدلے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، آخرت کی گرمی سے، حشر کی گرمی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے. تو یہ ایک صبر کے جذبات بھی آئیں گے، اور پھر شکر کے جذبات بھی آئیں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے. ہم تو یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو اس دنیا کی گرمی کو برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو اللہ آخرت کی گرمی کہاں سے برداشت کریں گے؟ تو اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، معاف کر دے. جب بندہ یہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جو ہے نا اس کے یہ جو ایک دل پہ ملال سا ہوتا ہے، یا اس گرمی کا ایک شکوہ سا جو دل میں آتا ہے نا، وہ دور ہو جاتا ہے. آگے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بدلے انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت روئیں. بہت روئیں، کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں. رونے کی اللہ کے ہاں ویسے ہی بڑی فضیلت. اب پہلی بات تو یہ کہ یہاں ہم بندوں کے سامنے رو پڑتے ہیں، اصل تو رونے کی جو جگہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے. وہ تو انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، سجدے میں، کہیں تنہائی میں اکیلا اللہ کے حضور روئے، تو پھر دیکھیں وہ رونا اس کو کتنا بلند کر دیتا ہے. پھر دیکھیں کیسے اس کی حاجت براری ہوگی، کیسے وہ جو ہے اس کی حاجت روائی ہوگی، کس طرح اس کی مشکل کشائی ہوگی، کس طرح اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے. بندوں کے سامنے، بندوں کے آگے رونے سے انسان تماشا بن جاتا ہے. اللہ کے حضور میں رونے سے انسان کو روحانیت ملتی ہے، اس کو حسن ملتا ہے، اس کو روحانی غذا ملتی ہے، اللہ کے حضور سے مغفرت ملتی ہے. تو اور فرمایا کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو، اعمال اگر پیش نظر ہوں، تو پھر تم اس کے بدلے تمہیں چاہیے تم بہت کم ہنسو، بہت کم ہنسو اور زیادہ رویا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیاں کر کر کے بھی رویا کرتے تھے. ہم صبح سے شام تک گناہ کر کر کے بھی ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، طرح طرح کی لغویات میں اور خرافات میں پڑے رہتے ہیں، دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت حافظ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تفسیر ابن قصیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا کہ دنیا بہت قلیل ہے، دنیا بہت قلیل ہے، منافق جتنا چاہیں نہ اس میں حاصل ہیں، پھر یہ دنیا منقطع ہو جائے گی. اور پھر آخرت میں جب اللہ کے حضور میں ان کو پیش کیا جائے گا تو پھر یہ روئیں گے اور ان کا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا. پھر منافق جو ہے پھر اس کو رونا پڑے گا. یعنی جس نے دنیا ایسے ہی جو ہے نا، ہنسنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب خوش اخلاقی بندہ چھوڑ دے یا وہ ہر وقت کوئی شکوہ اور شکایت میں رہے. چہرے پہ اطمینان ہو، چہرہ پرسکون ہونا چاہیے، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی سے انسان کے آنسو ضرور نکلنے چاہیے. وہ سورہ بقرہ میں آتا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کچھ جو ہیں وہ پتھر ایسے ہیں اللہ کے خوف سے اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں نکل آتی ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ نہریں تو نہیں نکلتی لیکن پانی ان میں سے رستا رہتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ پتھر ہے، اللہ کے خوف سے ان کے اندر سے اتنے نرم پڑ گئے ہیں، حالانکہ پتھر سب سے سخت چیز ہوتی. اسی کی مثال دے کے اللہ نے فرمایا وہ اتنے نرم پڑ جاتے ہیں اس کے اندر سے پانی رواں ہو جاتا ہے. تو انسان کیا اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا، اتنا سخت دل، سنگ دل ہو گیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ اور روئے نہ. تو میں کہ یہ جو منافق ہے پھر اس کو اللہ کے ہاں جا کے رونا پڑے گا. جو آج اپنے گناہوں پر نہ رویا، کیونکہ روتا کون ہے؟ جس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، جس کے اندر ندامت آتی ہے، جس کے اندر شرمندگی آتی ہے، وہ روتا ہے پھر کہ یار مجھ سے ہو کیا گیا، پچھتاتا ہے. یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ رکت اگر بندے کے اوپر طاری ہو جائے یہ بڑی پسند ہے. گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، اور اچھے
جو گناہ گار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور میں رجوع کرنے والے ہیں، ورنہ بتقاضۂ بشریت تو ہم ہر وقت جو ہے وہ کہیں کسی موقع پہ بھٹک جاتے ہیں، کسی جگہ پہ بہک جاتے ہیں، گناہ پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے نمی آ گئی، اللہ نے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی۔ تو کتنی فضیلت ہے اس رونے کی اور کتنا فائدہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی مسند احمد میں اور پھر سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، فرمایا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، میں ان کو بھی سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ اب پہلی بات تو یہ حدیث پاک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی۔ وہ جو یہ عقیدہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بالکل ہماری طرح ہی تھے، تو بڑی ساری احادیث میں یہ اشارے ملتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھ سکتے تھے وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جو سنتے تھے وہ کوئی اور نہیں سن سکتا تھا، ان کے ساتھ خاص الخاص معاملات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس لیے یہ انتہائی بدعقیدگی کی بات ہے کہ کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، میں ان کو سن رہا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی اس کے کھلنے کی، بند ہونے کی، اس کی آپ خود ہی ایک آواز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، اور فرمایا ہر 4 انگشت پر، یعنی 4 انگلیوں کے فاصلے پر ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھے ہوئے، ہر 4 انگلیوں کے فاصلے پر ایک فرشتہ ہے جو سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، ہر وقت حالت عبادت میں ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو تو کم ہنسو اور زیادہ رویا کرو، بستروں پر عورتوں سے لذت لینا چھوڑ دو، اور اللہ کو پکارتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف باہر نکل جاؤ۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان جو ہے وہ جنگلوں کی طرف بھاگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ کچھ پتہ لگ جائے جو مجھے پتہ ہے، اگر تم وہ سن لو جو میں سن رہا ہوں، اگر تم وہ دیکھ لو جو میں دیکھ رہا ہوں، تو انسان تصور ہی کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کیا ایسی چیزیں ہوں گی۔ آج ہم اپنے ذرا مال کی تھوڑی سی جو ہے نا توجہ کرتے ہیں، گھر بار کی طرف، بیوی بچوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، کتنی قیمتی چیزیں ہمارے لیے، لیکن اگر ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا ہے کیا، تو اس دنیا کو ترک کر کے چھوڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں۔ ایسا کیا ہوگا جو ہمیں پتہ چل جائے تو یہ سب کچھ ہمارے لیے بے معنی ہو جائے، سب کچھ ہمارے لیے فالتو ہو جائے، سب کچھ فضول ہو جائے، انسان سارا کچھ مال و اسباب، جگیر جائیداد، بیوی بچے، ماں باپ، ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں کی طرف بھاگ جائے کہ دین بچا لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کبھی میں ایک درخت ہوتا، کاش میں درخت ہوتا اور بس کاٹ لیا جاتا، نہ کوئی ایسا حساب کتابی والا سلسلہ نہ ہوتا، اللہ کو حساب کیسے دیں گے۔ اور اسی طرح مجموع زوائد میں اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو رویا کرو، رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش میں رہا کرو کہ تمہارے اندر وہ کیفیت بنے، وہ رقت طاری ہو تم پر کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، اپنے کسی گناہ کو یاد کرو، جیسے بھی ہے یاد کرو، کوئی ایک کیفیت اپنے اندر کی بنا کے رکھو، چاہے مکہ شریف کو یاد کرو، چاہے مدینہ شریف کو یاد کرو، یہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، گناہوں کی طرف توجہ کرو، اپنے پیاروں کو، بچھڑے ہوئوں کو یاد کرو، قبروں کو یاد کرو، قبرستانوں کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھو، کچھ بھی کر لو، یعنی کوئی ایک کوشش انسان کرے اندر ہی اندر جس سے اس کو رونا آئے، اس پر کوئی رقت سی طاری ہو، وہ رویا کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ دوزخی جو ہے نا پھر دوزخ میں بڑا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے ان کے چہرے پہ 2 نہریں بہہ رہی ہیں، اتنا ان کو رونا پڑے گا ادھر، یعنی جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر ایک وقت آئے گا ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے خون بہے گا،
اور پھر اتنا خون بہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خون بہے گا کہ اس میں کشتی چلائی جا سکتی ہوگی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یعنی جہنم میں کیسا کیسا عذاب ہوگا اور ان کو کس طرح رونا پڑے گا کہ روئیں گے بھی ایسے جیسے ندیاں بہہ رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا آنسو اور پھر خون بہے گا، کشتی تک اس میں چلائی جا سکے گی. ابن ماجہ کی حدیث پاک. اور کتاب الزہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اس شخص کے لیے خوشی ہو جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے اور جس نے اپنے گھر میں وسعت رکھی ہے اور وہ اپنے گناہوں پر روتا رہا ہے. تو رونا چاہیے، ہمیں تو بہت زیادہ رونا چاہیے، ہمیں تو دن رات رونا چاہیے، کیونکہ ہماری تو زندگیاں ساری غفلت میں گزر رہی ہیں، ہماری تو زندگیاں ساری غیر شرعی کاموں میں گزر رہی ہیں. مجبوریاں بن گئیں، معاشرتی مجبوریاں، رسم و رواج، پتہ نہیں کیسے کیسے تہوار، پتہ نہیں کیا کچھ خرافات، پتہ نہیں کس قسم کی بدعات، اور کس طرح غیر شرعی زندگی صبح سے لے کے شام تک عجیب و غریب معاملات چل رہے ہیں. مال و حرص ہے اور ہوس ہے دل کے اندر، کینہ، بغض، نفرت، پتہ نہیں کیسے کیسا تعصب دل میں لے کے صبح سے شام تک پتہ نہیں دل کو کیا بنا لیا. وہ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر کیسے کیسے خیالات ہیں، یعنی جیسے کوئی دل نہ ہو، کوئی کوڑا دان ہو، اس میں تو اللہ کی یاد ہونی چاہیے تھی. ہر برا خیال جس کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے، اس کی جگہ کو کوڑا دان ہو سکتا ہے. وہ برے خیالات اور عجیب و غریب معاملات ہم نے دلوں میں قدورتیں پال کے رکھی ہوئی، وہ ذہنوں میں رکھے ہوئے، جن کو باہر پھینک دینا چاہیے کسی گند میں، وہ دل میں رکھے ہوئے. تو جب وہ گند اندر ہوگا تو پھر مجھے بتائیں روشنی کہاں سے آئے گی، پھر نور کہاں سے آئے گا، پھر اللہ کا قرب کہاں سے آئے گا؟ جب اندر ہر طرح سے صبح سے شام تک شیطانی ہے، فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو وہاں رحمان کیسے آئے گا؟ اسی لیے تو دلوں کو صاف کرنے کی بات. وہ بچپن سے ہم سنتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو. تو میں بڑی دیر تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ اس کے مراد مسجد ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے. لڑائی معاف کر دو، مسجد جا کے صاف کر دو. آپ نے بھی سنا ہوگا لڑائی معاف کرو، اللہ دا گھر صاف کرو. یہ لڑائی معاف کرو اللہ دا گھر سے مراد دل تھا، اس میں اشارہ دل کی طرف ہے. بعد میں سمجھ آئی لڑائی معاف کرو، دل اپنا صاف کر لو، یعنی دل میں قدورت نہ رکھنا. اور یہ بچوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑوں سے مختلف ہوتا ہے. لڑے ہیں پھر وہیں کھیل رہے ہیں، لڑے ہیں پھر وہیں کھیل رہے ہیں. بڑے ہو کہ کیا کیا کینہ اور بغض دل میں رکھ لیتے ہیں. تو اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اپنے گناہوں پر رو لیں گے تو کل نہیں رونا پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ رونا ندامت کی علامت ہے. اگر آج ہم شرمندہ ہی نہیں ہو رہے اپنے گناہوں پر، اس کا مطلب ہے ہم مطمئن ہیں، اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں. تو پھر کل خدا نہ خواستہ پھر رونا پڑے گا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اور عبداللہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جو ہے نا وہ قول نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے رونے والے علماء کرام کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف کی ہے. اور وہ جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں دل ڈر جاتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا دل ڈر جاتے ہیں، حالت بدل جاتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے. اب ہم اس درس میں بیٹھے ہیں نا، ہم قرآن سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو کیفیت اور ہے. باہر دیکھیں نا جب نکلتے ہیں دنیا داری میں پڑھتے ہیں پھر ذہن اور ہو جاتا ہے، کیفیت دل اور ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی محافل میں، ایسے دروس میں بیٹھیں، ذکر اذکار کی محفلوں میں بیٹھیں تاکہ بیٹری چارج رہے، تاکہ دل بار بار انہی کاموں کی طرف لگا رہے. اور آگے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ آپ کو ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف سے جہاد سے واپس لانے اور پھر آپ سے جہاد کے واسطے یہ نکلنے کی اجازت مانگے تو آپ صاف کہہ دو کہ اب تم میرے ساتھ جہاد کے واسطے ہرگز نہ جاؤ، نہیں نکل پاؤ گے، اور ہرگز دشمن سے میرے ساتھ لڑ نہیں پاؤ گے. جب تم نے پہلی مرتبہ گھر میں رہنا پسند کیا اور اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو. یعنی وہ جو منافق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً اب ان کو محروم کر دیا کہ آئندہ یہ اجازت بھی مانگ رہے ہونا کہ ہم چلیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو نہیں لے کے جانا، اے محبوب آپ ان کو ساتھ مت لے جائیے گا. اب یہ بیٹھے رہیں پیچھے. جب انہوں نے پہلے انکار کیا، جیسے پچھلے رکوع میں ہم نے اس مالدار شخص کا حال پڑھا تھا کہ جس نے زکوٰۃ سے پھر ذرا بہانے بازی کی،
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قبول نہیں کیا. جو کہتا تھا، جو دعا میں نے آپ کو روایت پوری سنائی تھی، جس نے کہا کہ دعا کریں میرا مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، 3 مرتبہ پھر اصرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، پھر مال بڑھ گیا، مال بڑھ گیا. بکریاں پال لی، اتنی بکریاں کہ مدینہ شریف کی گلیاں بھر گئیں. پھر وہ باہر وہ جو ہے چلا گیا، مدینہ شریف سے باہر چلا گیا. پھر وہ نمازیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا اس سے محروم ہو گیا. پھر جمعے کے جمعے آنا کرنا، پھر وہ بھی چھوٹ گیا. مال اتنا ہو گیا، اس کو سنبھالتا رہا. پھر آتے جاتے کسی سے حال چال پوچھ لینا، مدینہ شریف کیسا ہے، وہاں کیسے ہیں، سب کے بارے میں پوچھتا رہنا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. تو اس نے پھر نا کہا جاؤ پہلے آگے سے ہو آؤ پھر آؤ پھر دوں گا. واپس آیا تو کہنے لگا یہ بھی ٹیکس کی بہن ہے، یہ کیا ابھی لگا دیا کہ مال دیں اب آپ کو. انکار ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ اس نے ایسے کہا ہے. اس کے بعد وہ آیا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، اس کا مال ہی اللہ کی راہ میں قبول نہیں فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، اس کا مال قبول نہیں فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، وہ مال لا کے دینے کی کوشش کرتا رہا، فرمایا تمہارا مال قبول نہیں کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. پھر عثمان غنی کا دور آیا، اس میں آپ نے بھی اس سے مال قبول نہیں کیا، تاکہ اسی دور میں وہ مر گیا. مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا. تو اس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی نیکی سے بڑے کام سے رہ جائے نا، کبھی ایسی دل پہ مور لگ گئی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ اس کام کی طرف آتا ہی نہیں ہے، پھر قبول ہی نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان ایسا چونک جاتا ہے، ایسا پیچھے رہ جاتا ہے، استغفر اللہ، ایسا اس نیک کام سے پیچھے رہتا ہے کہ اس کے بعد توفیق ہی نہیں ملتی. اسی لیے تو گناہوں پر بھی یہ ندامت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا گناہ کر بیٹھو جس کے بعد توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، استغفر اللہ. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد تم رجوع ہی نہ کر سکو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے فرما دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ محبوب آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ منافق ہی ہوتا ہے، اس کا ساتھ جانا بھی نقصان میں ہی آئے گا، کیونکہ اس نے اندر بیٹھ کے بھی ظاہرہ غداری کرنی، اس نے اندر بیٹھ کے بھی جڑیں کاٹنی. اس لیے ان کا ساتھ جانا ہو سکتا ہے پھر کل کو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے، اندر سے نقصان پہنچا دے. اس لیے محبوب ان کو منع کر دیا کہ اب ان کو ساتھ لے کے جانا ہی نہیں. انہوں نے پہلے پسند کیا تھا پیچھے بیٹھے رہنا، اب یہ پیچھے ہی بیٹھے رہے، اب ان کو ساتھ لے کے ہی نہیں جانا، ان سے جان ہی چھڑا دے، اب بس ختم، ان کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں کرنا. آگے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین میں سے جو مر جائے گا، نہ کبھی کسی پر نماز جنازہ اور نہ ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، ان لوگوں نے یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں وہ مر گئے، یعنی فاسق فسق کی حالت میں مرے. اے محبوب ان کے جنازے نہیں پڑھانے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی قبروں پہ کھڑے ہو کے دعا فرماتے تھے، ان کی قبروں پہ کھڑے نہیں ہونا، جنازہ نہیں پڑھانا. اس میں بعض جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ایک اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا جنازہ پڑھایا تھا، تو اس کو قمیض بھی آپ نے اپنی عطا کی تھی، اور فرمان بھی ہے کہ بے شک میں اس کو اپنی قمیض دے رہا ہوں، لیکن یہ قمیض ہے یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، عذاب میں کمی نہیں آئے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں حکمت یہ تھی کہ جو عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرنے والے صحابی تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کی دلجوئی کی خاطر، انہوں نے جب کہا نا کہ جنازہ پڑھا دیں، ان کی دلجوئی کی خاطر آپ چلے گئے کہ وہ تو میرے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کے کہنے پر آپ چلے گئے. اور دوسری بات مفسرین نے اس میں بیان کیا کہ اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھایا تھا، اس وقت تک یہ واضح حکم نہیں آیا ہوا تھا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا، کیونکہ بعض جب نہیں نا، جب پورا مکمل علم نہیں نہ ہوتا تو پھر اعتراض کرتے ہیں نا. وقت کی بھی تو بات ہوتی ہے نا، کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے.
کب کون سا حکم نازل ہوا؟ تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا تھا قرآن میں کہ منافقین کے جنازے نہیں پڑھانے، تو عبداللہ ابن ابی بڑا منافق تھا، اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا، تو وہ پہلے کی بات ہے ایک۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں حکمت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جیسے پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خواہ منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو خواہ نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یعنی آپ کریں گے بھی تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی کمال محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اے محبوب آپ کریں یا نہ کریں، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ آپ بالکل نہ کریں، آپ کریں یا نہ کریں ان کو فائدہ نہیں پہنچنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا دل رکھنے کی خاطر اس کے لیے جو ہے نا دعا کر دی۔ اب فائدہ اس کو پہنچے نہ پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ کو ستاتا رہا ہے، آپ کو تنگ کرتا رہا۔ تو منافقین کے لیے کتنا سخت حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جنازے بھی نہیں پڑھانے، ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت آپ کو تعجب میں حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے مال و اولاد کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اور ان کی جان نکلنے وقت تو اس وقت بھی یہ کافر ہی رہے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ دیکھیں اب اللہ اگر کسی کو مال دے دے، اولاد زیادہ دے دے، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر وہ نیکوکار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بڑا خاص فضل، یہ نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے۔ کسی کو مال بڑا مل رہا ہے، یار اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اللہ راضی تقوی والوں سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم وہی ہے جو تقوی میں بڑھ کے۔ یہ نشانیاں نہیں ہیں کہ اولاد کسی کے پاس زیادہ ہے یا کسی کے پاس مال بہت زیادہ آ رہا ہے تو اللہ اس سے بڑا راضی ہے۔ راضی اللہ اسی بندے سے ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، جو ایمان پر چل رہا ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے۔ یہ مال اولاد یہ تو اللہ نے اس لیے بھی دی ہے کہ آزمایا جائے، دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی اس کا عذاب اس کو پہنچے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت اس بارے میں نازل ہوا تو اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے دولت والے ہیں وہ اجازت مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہیں چھوڑ جائیں، ہم بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اس میں بھی بالکل انہی کا ذکر ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اللہ کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو پھر جو اکثر دولت والے ہیں نا، جو یعنی جن کو کرنا چاہیے صاحب حیثیت لوگ، وہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ مال جو ہوتا ہے نا، زیادہ مال وہ بندے کو کنجوس بھی کر دیتا ہے، کہیں کم ہی نہ ہو جائے، وہ پھر جازتے مانگتے پھرتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہٹتے پھرتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، تو یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں میں عورتوں، بچوں، بیماروں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور گویا ان کے دل پر مہر کر دی گئی ہے تو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، اور فرمایا مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان لوگوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہر طرح کی بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ تو ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور اللہ نے ان کے واسطے بہشت میں ہرے بھرے باغ تیار کر رکھے ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بے شک اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اس دنیا سے جایا جائے۔ مال بھی تو بعد میں لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اولادوں میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، وہ مال خود اللہ کی راہ میں دیا ہو تو کتنی بڑی بات ہے، خود اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کے لیے پیش کیا ہو تو کتنی بڑی بات ہے۔ جان تو آخر تو جانے والی ہے، اس پر کی ہوتی میں نثار ہے، کاش میں نے اس پہ قربان کر دی ہوتی، اس جان نے تو جانا ہی جانا ہے، یہ تو طے ہے۔
مال ہے تو لوگوں نے اس پر عیاشیاں کرنی ہے جو تو اکٹھا کرتا پھر رہا ہے، تو بہتر نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں تو اس کو اپنے ہاتھوں سے دے جائے اور اس کو بہترین صدقہ میں تبدیل کر دے، ورنہ جانے کے بعد تو پھر لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہی ہے۔ تو بہترین کامیابی یہ ہے، کامیابیوں کے معیار ہم سب کے ذہنوں میں دنیا داری کے لحاظ سے مختلف ہے۔ کوئی امتحان میں پاس ہو گیا کامیاب، کسی کا بیٹا افسر لگ گیا کامیاب، کوئی جناب الیکشن جیت گیا کامیاب، کوئی فلاں جگہ پہ جناب اس کا سودا طے ہو گیا، بڑا بہترین تجارتی سودا کامیاب۔ یہ دنیا کی کامیابیاں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ انسان اس حالت میں دنیا سے جائے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، اللہ بھی اس سے راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔